السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 97، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ پاؤ۔ یقیناً ہم نے آیات کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور وہی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہی ہے جس نے تمہارے لیے ان چمکنے والے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ جب تم رات کے اندھیروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں سفر کر رہے ہو اور وہاں تمہیں رات کو سورج یا چاند نظر نہیں آتا اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو تم ان ستاروں کے ذریعے ان کی گزرگاہوں اور راستوں میں رہنمائی حاصل کرو، مشرق اور مغرب کا فرق معلوم کر سکو۔ عرب جو کہ ستاروں کو پوجتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستاروں کو پوجتی تھی، ستارہ پرست تھی، جس کا ذکر پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ تو یہاں ان کی حقیقت بتائی گئی کہ ستارے بنائے کس لیے گئے، تاکہ وہ تمہیں رات کے اندھیرے میں راستہ دکھائیں۔ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم ان کی پوجا شروع کر دو اور ان کے آگے جھکنا شروع کر دو۔ سورۃ النحل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس نے تمہارے لیے رات، دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستارے اسی کے حکم سے مسخر کیے گئے ہیں۔ بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو ستاروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ فوائد پیدا کیے ہیں۔ روشنی کے علاوہ وہ آسمان کی زینت بھی ہیں، آسمان کو خوبصورتی بھی بخشتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، جیسے سورۃ الحجر میں آتا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، بے شک ہم نے ہی آسمان کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا جو ستارے ہیں، اور ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے بھی یعنی یہ ستارے بنائے، اور راستہ معلوم کرنے کے لیے بھی۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور علامات اور ستاروں کے ذریعے وہ مسافر راہ پاتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے مقاصد ہیں جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، یعنی ان کے فوائد جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں کہ آسمان کی زیب و زینت ہے، شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، اور راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان تین مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ علم نجوم کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ستارہ پرستی سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسا یقین رکھنا کہ ستاروں کی کوئی تاثیر ہوتی ہے اور اس کی تاثیر انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتی ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ ایسے لوگ جو ستاروں سے حساب کتاب کرتے ہیں، ان کے پاس جانا اور ان کی بات کی تصدیق کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یا ستارہ قوموں کی قسمت پہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو یہ علم بھی اللہ کو ہی ہے، انسان کو اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ علم نجوم کو جادو کی ایک قسم بتایا گیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ یعنی یہ جو نجومی ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے جادوگر بھی ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایک علم ہے، علم التسییر کہلاتا ہے، تسییر سارا یسیرو سے، تو یہ علم النجوم سے ہی تعلق رکھتا ہے، یعنی اس سے ستاروں کی چال پتہ چلتی ہے۔ تسییر کا مطلب تو سیر سے کا مطلب تو چلنا، یعنی ستاروں کی منزلیں اور ان کی حرکات کا علم۔
تو یہ علم کس لیے ہے؟ تاکہ اس کی مدد سے قبلے کا رخ رات کے وقت پتہ چلے، یا نمازوں کے اوقات پتہ چل جائیں، کھیتی باڑی کے لیے مناسب اور غیر مناسب موسم کا پتہ چل جائے، یا مختلف شہروں اور بستیوں کا پتہ چل جائے کہ فلاں بستی آ گئی ہے. یعنی جب ستارہ اس جگہ پر ہو تو رات کے وقت اگر سفر شروع کیا ہے تو ستاروں کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک فضائی علم اس طرح کا کہ جس سے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو یہ رہنمائی کے ضمن میں ہی آ جاتا ہے. یعنی علم التسیر جو ہے یہ ایسا علم ہے جس کا سیکھا جانا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ لوگ کبھی کسی ایسے علاقے میں گئے ہوں جہاں پر بجلی نہ ہو اور کوئی روشنی نہ ہو تو ستارے بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں، اور گرمیوں سردیوں میں ان کی جگہیں بھی پتہ چل جاتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری نانی گاؤں میں رہتی تھی، اور ہم کبھی رات کے وقت ان کے پاس رہتے تو وہ تہجد کے لیے ستارے کو دیکھ کے اٹھتی تھی کہ فلاں جگہ ستارہ پہنچ گیا، تہجد کا وقت ہو گیا. اسی طرح اس وقت گھڑیاں اور بہت سی سہولتیں نہیں تھی رات کو وقت معلوم کرنے کی، تو لوگ سحری کھولتے اور بند کرتے بھی ستاروں کو دیکھ کر تھے کہ یہ ستارہ طلوع ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، اور یہ ستارہ غروب ہو گیا، اور یہ سحری کا وقت ہے. تو یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک عالمی ڈائریکٹری بھی ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یعنی ہم نے انہیں بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، جو حق کو پہچانتے ہیں، باطل سے بچتے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل اور عقل اگر کھلی ہو، وسعت ہو، انسان براڈ مائنڈیڈ ہو، انسان سوچنے سمجھنے والا ہو، تو اس سے انسان کو آیات کے مقاصد کا علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں کیوں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح قرآن کی آیات سے بھی انسان تبھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن جو شخص اپنے دل اور عقل کو قرآن کے سامنے بند کر لیتا ہے تو پھر ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک رہنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد کیے جانے کی. یقیناً ہم نے آیات کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ایک اللہ ہی ہے، الَّذِي أَنشَأَكُم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. انشاء کا لفظ جو ہے یہ صرف پیدا کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کے اندر نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، فروغ دینا، یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی وہ تمہیں پیدا بھی کرتا ہے اور پھر تمہیں بڑا بھی کرتا ہے، تمہیں وجود بخشنے کے بعد زندگی بخش کر اور آگے بڑھاتا ہے. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا. سورۃ النجم میں آتا ہے هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں خوب جانتا ہے اس وقت سے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. تو یہ جو پیدا کرنا ہے وہ تو صرف پیدا نہیں ہو جاتا، ایک مثلا بیج بھی زمین سے پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ پھر گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نشو نما کا لفظ اسی سے نکلا ہے. تو یہاں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. تو یہ نفس واحدہ کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام، سنگل ہیومن بینگ سے، یعنی ایک ہیومن بینگ بنایا نفس واحدہ، پھر اس سے اس کا آگے جوڑا بنایا جس کا ذکر سورۃ النساء میں آتا ہے الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، پھر نسل انسانی اس سے آگے بڑھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہماری تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ہم آدم کی اولاد ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ انہی کی اولاد میں سے آتے چلے جائیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا
اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی ساری روحیں باہر آ گئیں جنہیں وہ قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا ہے. تو یہ ساری روحیں آدم کی پشت سے پیدا ہوئی ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام کے جسم کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ، کچھ اس کے درمیان، کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ، کچھ نرم، کچھ غمگین اور کچھ ان کے درمیان، یعنی ان کے مزاج بھی فرق ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کر کے پھر اس کی اولاد ہمیں بنایا، کسی اور چیز سے نہیں ہم ایوالو ہوئے. اور جب ہم سب کی اصل ایک ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. ہم سب کے باپ ایک ہی ہیں، ہم سب ایک انسان کی اولاد ہیں، تو پھر کوئی کسی پہ کیا بڑائی جتا سکتا ہے. ایک باپ کی اولاد تو سب آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. فمستقر و مستودع، تو تمہارے لیے اس نے پھر پیدا کر کے زمین میں مستقر بھی بنایا اور مستودع بھی بنایا. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مستقر کہتے ہیں قرار کی جگہ کو، ٹھکانے کو، اور مستودع کہتے ہیں حفاظت سے رکھے جانے کی جگہ، یعنی جہاں کوئی امانت رکھی جائے. تو یہ مستقر اور مستودع کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور اپنے آبا کی پشتوں میں ودیعت کیے جانے کی جگہ ہے. یعنی مستودع باپ کی پشت ہے اور زمین میں ٹھہرنا اس کا مستقر ہے. یعنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. دوسرا معنی ابن مسعود نے یہ کیا ہے کہ یہ رحم میں ٹھہرنے کی جگہ، فی قرار مکین جیسے آتا ہے قرآن میں، قرار پکڑنے کی جگہ. اور پھر مرنے کے بعد قبر میں رکھے جانے کی جگہ، وہاں مردے کو سپرد کر دیتے ہیں، زمین کے امانت واپس کر دی جاتی ہے. زمین سے ہی آئے ہیں نا، زمین میں واپس لوٹا دیے جاتے ہیں. تیسرا معنی عورت کے رحم میں رہنے کی جگہ اور مرد کی پشت میں ودیعت کی جگہ ہے. یعنی مرد کی پشت میں ایک یعنی نطفہ امانت کے طور پر ہوتا ہے جو عورت کے پیٹ میں آ کر پھر قرار پکڑتا ہے اور اس سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دنیا مستقر ہے اور آخرت سپرد کیے جانے کی جگہ ہے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے اور قبر سپرد کرنے کی جگہ ہے. ایک یہ معنی کیا گیا ہے کہ مستقر ان کے لیے ہے جن کو پیدا کر دیا گیا ہے، جو پیدا ہو چکے، جیسے ہم ہیں تو زمین ہمارے لیے مستقر ہے. اور مستودع ان کے لیے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. یہ بھی ابن عباس سے مروی ہے. تو دنیا میں آنے کے بعد انسان یہ دونوں ہی چیزیں پاتا ہے، دنیا میں رہنے کی جگہ پاتا ہے اور مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہونے کی جگہ پاتا ہے. تو یہ معنی اس لحاظ سے زیادہ قرین قیاس ہے. یعنی جتنی زندگی اس کے مقدر ہوتی ہے اتنے دن وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جو رزق اس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے، اور جہاں کہیں بھی دفن ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی زمین ہوتی ہے. اور جب اللہ کا حکم ہوگا زمین اس امانت کو اللہ کے حوالے کر دے گی، قیامت کے دن باہر نکال دے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سب کچھ نکال کے باہر ڈال دے گی. وہ امانتیں تھی نا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کن فیکون، باہر لے آئے گی سب کچھ بھی اپنے اندر نہیں چھپا کے رکھے گی. تو ہر شخص کا مستقر اللہ کے علم میں ہے، اس کا مستودع بھی اللہ کے علم میں ہے. زمین پر ہم نے کہاں رہنا ہے، کہاں ہمارا ٹھکانا ہوگا، گھر کہاں ہوگا، یہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. کہ جو شخص پیدا ہو رہا ہے کس ملک میں پیدا ہوگا، کس گھرانے میں پیدا ہوگا، کہاں رہے گا، کہاں جا کر بسے گا، اور پھر اس کی قبر کہاں ہوگی. ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خیال تو آتا ہی ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری قبر کہاں ہوگی، پتہ نہیں کس زمین میں دفن ہوگی. کچھ لوگ اپنی قبر خرید کے بھی رکھتے ہیں اور کسی اور کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سی زمین ہمیں سمیٹے گی، لیکن اللہ کو پتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہے، ہر چیز پر اللہ کا علم چھایا ہوا ہے. تو ہر جاندار کے رہنے اور مرنے کے بعد اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.
کل فی کتاب مبین، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، چھوٹے سے چھوٹا انسیکٹ اور بڑے سے بڑا جانور، جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ. یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہے. اور یہاں یہ جو مستودع کا لفظ ہے نا، یہ بہت ڈیپ ورڈ ہے ایک طرح سے، کہ انسان یہ نہ سوچے کہ بس وہ زمین پہ آیا ہے اور رہ بس کے چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. نہیں، زمین اس کو اپنے اندر بطور امانت رکھے گی. جو بھی اس کی قبر ہوگی، جو بھی مٹی میں اس کی ہڈیاں گھل مل جائیں گی، لیکن وہ زمین اس کو اپنی امانت کے طور پہ رکھے ہوئے اور اللہ کے حکم سے پھر وہ باہر نکالے گی. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پیش آ جاتی ہے. یعنی جہاں مرنا ہوتا ہے نا انسان کو وہاں کوئی کام نکل آتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے. جب اپنے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی، اے مالک، یہ تیری امانت حاضر ہے، تو نے یہ جگہ اس کے لیے رکھی تھی، آج میں یہ امانت دے رہی ہوں واپس. تو اس لحاظ سے بھی مستودع قبر کے لیے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہو. یفقہون، یفقہون کا لفظ فقہ سے ہے، فا قاف ہا. فقہ کہتے ہیں جو علم معلوم ہو اس کے ذریعے ایسے علم تک پہنچنا جو نہ معلوم ہو. یعنی جو کچھ آپ کو پتا ہے اس کے ذریعے آپ وہ چیز جانیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا. قرآن مجید میں آتا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. پچھلی آیت میں لقوم یعلمون تھا اور اس آیت میں لقوم یفقہون. بات وہی ہے جو یعلمون میں ہے، دوبارہ اس لیے بیان کیا گیا کہ جن کو بات سمجھائی جا رہی ہے، علم دیا جا رہا ہے، نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، وہ بہانے تراش رہے ہیں، ان کو معجزے چاہیے، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، سمپل لاجک ان کو سمجھ نہیں آتی. اور ان دونوں کا تھوڑا سا باریک فرق بھی ہے. علم کا تعلق انسان کے عقل اور دماغ سے ہوتا ہے اور فقہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل پہ یقین آ جائے ہاں واقعی یہ بات تھی. یعنی ایک ہوتا ہے پہلا لیول انفارمیشن کا، انسان انفارمیشن گیدر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو انالائز کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے کہ ہاں یہ بات یوں ہے، اب سمجھ میں آیا، تو وہ ہے فقہ. تو یہاں پر بنیادی طور پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ علم بھی حاصل کرو، اور محض علم ہی نہیں حاصل کرتے رہو، سوچو سمجھو غور کرو اور پھر اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرو. یہ فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے دی ہیں. انسان کو اس زمین پر صرف کھانے پینے اور سونے عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کو دل، دماغ، شعور، یہ سب کچھ دیا گیا ہے. ان کو استعمال کر کے اپنے خالق کو پہچاننا ہے، اپنے اوریجن کو جاننا ہے اور اپنی منزل کو سمجھنا ہے کہ کہاں پہنچنا ہے. الی ربک یومئذ المستقر. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بگننگ کہاں سے ہوئی اور اینڈ کہاں ہے، منزل کہاں ہے. الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کے بارے میں جانو. سفر تو ہمارا شروع ہو چکا ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کس نے تمہیں پیدا کیا، کون ہے تمہارا خالق. آگے اس دنیا پہ جی رہے ہیں ہم، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جا رہے ہیں دنیا سے. کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ کس کے حوالے کر رہے ہیں مرنے کے بعد؟ کیا زندگی یہی ختم ہو جائے گی یا کچھ اور بھی ہے؟ آگے کیا ہونا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ ہمارا انجام کیا ہے؟ ریزلٹ کیا ہے؟ میرا کیا بنے گا؟ جیسے ہم دنیا کے بارے میں تو سوچتے رہتے ہیں نا، میرا کیا بنے گا، میرے بچے نہیں ہیں میرا کیا بنے گا، میرے بڑھاپے میں کون ساتھ ہوگا، میں بیمار ہوگی تو میرا کیا بنے گا، میرے رزق کا سلسلہ ختم ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. ہر شخص یہ سوچتا ہے میرا کیا بنے گا. کہاں تک سوچتا ہے؟ بس اس دنیا تک. یہ کافی نہیں، سوچے اس کے بعد میرا کیا بنے گا. جس نے یہ جواب پا لیا نا اور جس نے اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا وہ ہے عقل مند. یہ تو ٹرانزٹ کی طرح ہے، یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں بیٹھا. ایک ریسرچ میں پڑھی تھی لیٹسٹ، ابھی اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے، یہ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بھی جب لوگ چلے جاتے ہیں، جب فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اور اس ریسرچ کے اندر وہ لوگ اتنی حیرانگی ہو رہی تھی کہ کچھ ایسی ریسرچز انہوں نے کی ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے تو کوئی تعلق نہیں واسطہ کہ ہماری آخرت اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا یا کچھ. کہتے ہیں نہیں تم لوگ بہت الون نہیں ہوگے، وہاں پہ مرو گے نا تو الون نہیں ہوگے، وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا. جیسے مطلب ہم لوگ کا تو بلیو ہے کہ ہم فرشتے ہوں گے، وہ اٹھائیں گے، لے کے جائیں گے، تو اور روحیں ہیں،
روئے ہوں گی. میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے پوری ریسرچ وہ ڈاکومنٹری میں نے دیکھی, اور اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ یو ول ناٹ بی alone, یو ول بی دیئر ود ادر پیپل, اور وہاں پہ کوئی اور مخلوق ہوگی جو تمہارے آس پاس ہوگی, اور یہ نہیں ہے کہ تم ڈرو گے وہاں پہ اور یہ ہو گئے, اور وہاں تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ پچھلے لوگوں کو یاد کرو. جھوٹی تسلیاں. میں سوچ رہی تھی کہ کتنا آپ نے جو ایکسپلین کیا علم اور فقہ کا ڈفرنس, اگر ہم آیت کو دیکھیں کہ علم نجوم والی جہاں بات ہے تو وہاں پہ اینڈ میں آ گیا کہ لقوم یعلمون, اور یہاں پہ جہاں وہ ڈیپر پرسپیکٹو چاہیے کہ مستقر اور مستودع کا مقصد سمجھیں اور آگے کی تیاری کریں, وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقوم یفقہون کہا ہے. جی, جو آپ نے فقہ کے معنی ایکسپلین کیے تو اس میں تو پھر صحیح ٹرو میننگ تو یہ نکلتا ہے کہ کیپ آن لرننگ, کہیں پہ اسٹاپ نہیں ہوتی, یو نو لائک ٹو نو دا علم, جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ سے جو نہیں معلوم اس پہ جاؤ. تو یہ تو ایک کنٹینیویشن کی بھی دعوت ہے, ربی زدنی علما والی بات ہوگی پھر یہ تو. سبحان اللہ. السلام علیکم استاذہ جی. جیسے آپ نے قبر کے بارے میں وہ بولا کہ قبر لیتے کہیں ہیں اور پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں دفنایا جائے گا نا, تو قبر واقعی میں ایسا ہے کہ میری ساس نے اپنے لیے قبر کھدوائی تھی اپنے ہسبینڈ کے بالکل ساتھ پاکستان میں, اور ان کا بیٹا اس میں دفن ہوا اور وہ یہاں دفن ہوئی, تو کچھ نہیں پتا کہ کون اس میں جائے گا, کون سی زمین لکھی ہے ہمارے لیے. ہاں کچھ نہیں پتا, واقعی بس لینی دعا نہیں یہ کرنی چاہیے. چاہیے کہ یا اللہ جو بھی زمین ہے خیر و برکت خیر ہو کرے, اللہ جنت کا گہوارہ بنا دے جائے آمین. قبر کو جہاں رہے اس جگہ کو. تو بنیادی طور پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. یعنی پہلے وہ دلائل آئے ہیں جو انسان کی ذات سے باہر کے ہیں, اور پھر وہ دلائل ہیں جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتے ہیں, انسان کی ذات میں موجود ہیں. تو آفاقی دلائل میں علم اور نفسی دلائل میں فقہ,